اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو جہان سید الاولین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور لاکھوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعدام پر اور علماء کرام پر. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد اس کی ایک خصلت رکھی ہے، اس کی ایک عادت رکھی ہے، اس کی ایک فطرت رکھی ہے. اور یہ فطرت بچوں میں بہت زیادہ رکھی ہے کہ جب بچہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کی نقالی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بچہ جب اپنے باپ کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس بچے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنے باپ جیسا بن جائے، کاش جو خصلت اس کے باپ میں موجود ہے وہ بھی اس کو اپنا لے. اسی لیے بچے سب سے زیادہ نقال ہوتے. اور بچوں کے بعد جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، عقل اور شعور والے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ اپنے جیسے لوگوں کی نقالی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تاجر ہے اور وہ تجارت کرتا ہے
وہ ہمیشہ اس شخص کی نکالی کرے گا، اس شخص جیسا بزنس اور کاروبار کرنا چاہے گا جس طرح کے اس فیلڈ کے تاجر لوگ کیا کرتے ہیں۔ کوئی استاد بننے کا خواہش مند ہو تو وہ ہمیشہ اپنے استادوں کی نکالی کرنے کی کوشش کرے گا، اور تاجر ہمیشہ اپنے سے اچھے تاجر کی نکالی کرنے کی کوشش کرے گا۔ کسی چیز کو بنانے والا صانع وہ ہمیشہ اس شخص کی پیروی اور اتباع کرنے کی کوشش کرے گا جو اس سے زیادہ چیز کو خوبصورت اور اچھی بناتا۔ اور ایک آرکیٹیکٹ، ایک نقشہ نویس جب نقشہ بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ ہمیشہ اپنے سے جو اعلیٰ اور عرفہ شخص ہوگا، جو اس سے اچھا ڈیزائن اور اس سے اچھا آرکیٹیکٹ ہوگا، ہمیشہ وہ اس کی نقالی کرے گا۔ اور نقالی دو قسم کی ہے، ایک نقالی دنیاوی ہے اور دوسری نقالی دینی ہے۔ دنیاوی نقالی میں تو آپ کسی بھی نقالی کر سکتے ہیں، کسی کی پیروی اور اتباع کر سکتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈل اور اپنا نمونہ بنا سکتے ہیں، لیکن صرف ان کاموں میں، ان کاروبار میں جن کاروبار کے متعلق قرآن اور سنت کہتی، اور جن کاروبار کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے، ان کاروبار میں کسی کی نقالی نہیں کی جاتی، جیسا کہ شراب کا کاروبار ہے، خنزیر کے گوشت کا کاروبار ہے، یا اس کی کھال کا کاروبار ہے، یا جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ان کے کاروبار کرنے میں کسی کی نقالی نہیں، بلکہ وہ کاروبار کرنے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن جن کاروبار کی اسلام نے اور اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، ان میں کسی کو نمونہ بنانا، ان میں کسی کی نقالی کرنا، وہ جائز اور درست ہے۔ یہ انسان کا دنیاوی معاملہ ہے۔ دنیا میں وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے پسندیدہ کھلاڑی کی نقالی کرے گا، اور دینی معاملے میں کیا ہے؟ دین کا معاملہ بھی ہے۔ دین میں نقالی یا پیروی کس کی جائے گی؟ جس طرح ایک شخص دنیا کے معاملے میں کسی تاجر کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اپنا نمونہ بناتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کی پیروی کروں گا، اگر میں اس جیسا اپنا کاروبار چمکانا چاہتا ہوں اور اپنے بزنس کو امپروو کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے فلاں شخص کی پیروی کرنی پڑے گی، اس کی زندگی کے بارے میں جاننا پڑے گا، اس کے فارمولا کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ جب اس نے یہ کاروبار شروع کیا تھا تو اس وقت اس کے حالات کیسے تھے، اس کے پاس تعلیم کتنی ہے، اس کے کاروبار کرنے کا انداز کیسا ہے، وہ لوگوں سے ڈیلنگ کیسے کرتا ہے۔ یہ دنیا کے معاملے میں کسی کی پیروی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک تعلق مذہب کا ہے۔ مذہب میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ مذہب میں نماز پڑھنا بھی ہے، مذہب میں زکات دینا بھی ہے، مذہب میں حج کرنا بھی ہے، مذہب میں عمرہ کرنا بھی ہے، مذہب میں وراثت کے مسائل بھی ہیں، مذہب میں جائیداد کو تقسیم کرنے کے
اور مذہب میں صدقہ کرنے کے بھی مسائل ہیں، مذہب میں غسل کے بھی مسائل ہیں، ایون کہ بہت سارے مسائل جو انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو اسلام بیان کرتا ہے۔ اس کو مذہبی نقالی کہتے ہیں۔ ایک دنیاوی مقالی ہے اور ایک مذہبی مقالی ہے۔ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ پر وہ ایمان لے کر نہیں آیا ہے، وہ ہمیشہ نقالی کرے گا کسی ایسے شخص کی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مثالی اور ماڈل بنائے گا کسی ایسے شخص کو کہ جس میں مذہب یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس میں دونوں صورتیں پائی جا سکتی ہیں کہ جس کو وہ اپنا مثالی بنا رہا ہے، جس کو وہ اپنا راہبر و رہنما بنا رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ مذہبی شخص ہو یا نہ ہو۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایک مسلمان تاجر کے لیے کیا ہے؟ ایک مسلمان کاروبار کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ وہ کبھی بھی کاروبار اپنے دین کی سطح سے، دین اسلام کی حدود سے، دین اسلام کی باؤنڈری سے نکل کر نہیں کر سکتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک مسلمان جب کاروبار کرتا ہے، وہ کاروبار میں اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے۔ جب ایک مسلمان کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ڈیل اور تجارت کرتا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جب وہ حاصل کرتا ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اس سے زکات نکالتا ہے۔ ایک مسلمان تاجر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا نمونہ بناتا ہے، اپنا راہبر و رہنما بناتا ہے، تو ایسی تجارت میں اللہ رب العزت اس کا معاون بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے تاجر کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ معاملہ تجارت کا ہے، یہ معاملہ دنیا کا ہے، لیکن ایک معاملہ دین کا بھی ہے۔ جس طرح لوگ دنیا میں لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، جس نے اس چیز کی شہادت دی ہوتی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر اس کائنات میں راہ حق کی تلاش میں ہو، اگر اس دنیا میں صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہو، تو پھر اس چیز کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اور اسی کلمے میں، اسی کلمہ توحید میں اس کا دوسرا جز بھی دہرایا جاتا ہے، اور اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی شریعت لے کر اس زمین پر آئے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور اسی وقت ہی جب ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے، اسی وقت ہی ہم پر یہ بھی چیز واجب آ جاتی
کہ اگر ہم کوئی دینی کام کریں، اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جس کو کرنے کے بعد ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں ثواب عطا کرے، یا جس کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو پھر عبادت سمجھنے کے بعد اس میں آئیڈیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے۔ اگر عبادات میں، صدقات میں، خیرات میں، عمرہ اور حج میں، قولی اور فعلی عبادات میں، اپنی مالی عبادات میں اگر اللہ کے رسول کو آئیڈیل اور نمونہ نہ بنایا گیا تو آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام اس سطح پر نہیں پہنچ سکتا ہے جس سطح کا اللہ کو مطلوب ہے۔ جو ایمان کی طاقت، جو ایمان کا نور اللہ آپ سے مطلوب کرتے ہیں، جو ایمان کی لذت اللہ آپ میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ایمان کی لذت کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اسلام کے متعلق جس طرح رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے طریقے پر وہ عمل نہیں کیا گیا۔ جب ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا گیا تو انسان فلاح نہیں پا سکتا ہے، انسان کامیابی نہیں پا سکتا ہے۔ ہو بہو اس مثال سے سمجھیے، جو شخص تاجر ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے بل گیٹس کی طرف، لیکن اس طرح کے اصولوں کو نہیں اپناتا ہے، کیا وہ اس طرح کا تاجر بن سکے؟ ہرگز نہیں بن سکتا۔ ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے اور رسولوں پر ایمان لے کے آتا ہے، اور اس کا ایمان اللہ تب قبول کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے کا فرمایا۔ اگر عبادات میں اپنی مرضی کی اور عبادات اپنی مرضی سے کی، اور اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں اکثر لوگ محفلیں بھی کرواتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق سنتے بھی ہیں، آپ کی سیرت کے متعلق پڑھتے بھی ہیں، لیکن آپ کی سیرت کو پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود اس پر عمل زیرو ہوتا ہے۔ یہ عمل ہوتا ہے لیکن وہ عمل اپنی مرضی پر ہوتا ہے، اس کا دار و مدار اپنی مرضی پر ہوتا ہے، اس عبادت کا تعلق نہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نہ صحابہ کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس کا تعلق اپنے خود کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا تھا؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو قرآن دینے کا مطلب کیا تھا؟ آپ کی سیرت لوگوں تک پہنچانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں مشرکانہ اعمال عام تھے، لوگ اللہ کے نازل کردہ مذہب کو بھول چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بھلا چکے تھے، اللہ کے ساتھ شرک عام تھا، اللہ کا کھاتے تھے لیکن گن کسی اور کے گاتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مہینے میں پیدائش کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ اور یہ امر ہو گیا، یہ امر ہو گیا کہ یہ شخص جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت کے حامل ہوں گے، یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اگر
اللہ کے رسول کو مکہ میں مبعوث کرنے کے باوجود، آپ کو قرآن اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کے باوجود اگر کوئی اور عمل کیا جائے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو، تو وہ شخص کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے، وہ کس طرح جنت کو پا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کو دین کے معاملات میں، اس کو عبادات میں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیے تھا تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس پر اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا تھا۔ وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ایک ہی ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں چنا ہے، اور وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے، ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے، ان کی تابع داری کرنا اور ان کی اتباع کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من یتبع الرسول، جس نے اس رسول کی پیروی کی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص اس رسول کی پیروی کرتا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، ان کو اپنا راہبر و رہنما بناتا ہے، اپنے دینی معاملات میں ان کو آگے رکھتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف ان کی اتباع پیروی کر رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ان کی پیروی کرے گا وہ اللہ کی پیروی کرے گا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ ہماری سانسوں کا مالک ہے، اللہ نے ہماری رگوں میں خون کو جلایا ہے، اللہ نے ہمیں دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے، لیکن اللہ کا شکریہ کیسے ادا ہو؟ جس مالک نے ہمیں اتنی ساری چیزوں کو عطا کیا ہے، اس کا ہم شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اس کا شکریہ تبھی ادا ہوگا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے، اور اگر کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا ہے اور اپنی من مانی کرتا ہے اور اپنی مرضی سے وہ عبادت کرتا ہے اور اپنی مرضی سے وہ نماز کو پڑھتا ہے، وہ اپنی مرضی سے حج اور عمرے کو کرتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ، جو شخص دین میں اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا۔ اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے، اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے، اگر یہ آپ کا کہنا مانیں گے، اگر یہ نماز پڑھیں گے تو آپ کے طریقے کے مطابق، اگر حج کریں گے تو آپ کے طریقے کے مطابق، اور اگر یہ عبادات اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر ہم ان کو پکڑیں گے، پھر آپ ان سے بری ہیں، پھر ہم ان کا مواخذہ کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا دین کے معاملے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر و رہنما بنانا دینی عبادات میں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی تابع داری پیروی کرتا ہے وہی شخص کامیاب ہے۔ اللہ نے قسم اٹھا کر کہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ،
کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم آپ سنا دیں اور اس پر آپ کا فیصلہ محفوظ کر دیا جائے، اور اگر کوئی شخص اس پہ چون چرا کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، آپ کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ دین کے معاملات میں، مذہب کے معاملات میں اگر رسول اللہ کچھ بھی کہہ دیں ان کو اپنی آنکھ بند کر کے قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے تب نازل کی تھی جب ایک قضیہ، جب ایک فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی دونوں آپس میں جھگڑ پڑے۔ اللہ کے رسول سے شکایت انصاری نے کی کہ یہ اپنی زمین کو پانی دیتے ہیں، ان کو کہیں کہ میری زمین کی طرف بھی پانی آنے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنی زمین میں پانی لگانے کے بعد پانی چھوڑ دیا کرو، اس انصاری کی زمین میں پانی چلا جائے۔ جب اس انصاری نے یہ بات کو سنا، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ آپ کے پھپھی ذات ہیں، یہ آپ کے پھپھی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نے اس کے ساتھ رعایت برتی ہے۔ حالانکہ پانی کو لینے کا حق پہلے میرا تھا، میں اس پانی کو استعمال کرتا، بعد میں آپ کی طرف بھیجتا، لیکن آپ نے رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے اس کو کہا ہے کہ پانی پہلے تو اپنی زمین کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل، ناراض ہوئے اور کہا زبیر اپنی زمین کو پانی خوب دو، جب تمہاری زمین کی دیواریں پانی تر ہو جائے، اوپر تک پانی آ جائے تو پھر اس پانی کو چھوڑو۔ مفسرین نے لکھا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بارہ میں فیصلہ سنا دے، نماز کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، نماز اس طرح پڑھنی ہے، حج کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، حج اس طرح کرنا ہے، لیکن جب آپ کے فیصلہ آنے کے بعد خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم کے حکم کے بعد اگر ان عبادات کو کوئی شخص اپنی من مرضی سے کرتا ہے، اس کی عبادت کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ اطاعت کرنے کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اطاعت کرنے کے بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا فائدہ اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے۔ جب رسول اللہ کو اپنا راہبر و رہنما بنایا جاتا ہے، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھا جاتا ہے، ان کی سیرت کے ہر پہلو پہ عمل کیا جاتا ہے، آپ کیسے اٹھے، آپ کیسے سوئے، آپ نے کیسے کھانا کھایا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کے دن اور شب و روز کیسے گزرتے تھے، جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی اس پر رحمت برستی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگوں یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لو، اپنے دلوں پر اس کو نقش کر لو، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، لیکن میں رحمت کس پہ نچھاور کرتا ہوں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں ان لوگوں کے لیے رحمت لکھ دیتا ہوں
دیتا ہوں یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے سے ڈرتے ہیں اپنی دنیاوی معاملات میں بھی اور اپنے دینی معاملات میں بھی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو اپنے مالوں سے زکات دیتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے بھی اپنی رحمت نچھاور کر دیتا ہوں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں پر بھی اپنی رحمت کو نچھاور کرتا ہوں جو لوگ ہماری کتاب کی آیتوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا مان لیا، اللہ نے کہا مان لیا، خواہ وہ اپنی طبیعت پہ گرا گزرتا، اللہ نے حکم دے دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، خواہ وہ موسم سردی کا ہو اور صبح کو اٹھنا بستر سے نکلنا محال ہو، خواہ وہ موسم گرمی کا ہو، رات چھوٹے ہونے کی وجہ سے نیند پوری نہ ہوتی ہو، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے مؤذن نے، اللہ کی منادی کرنے والے نے منادی کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اپنے بستر کو چھوڑا اور مسجد کی طرف رخ کیا۔ اللہ فرماتے جو ہماری آیتوں پر، ہمارے احکام پر، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر جو شخص ایمان لے کے آتا ہے اس پر ہم اپنی رحمت کو لکھ دیتے ہیں۔ آج کتنی مشکلیں ہیں، کتنے مسائل، کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیں بنانے والا ہے، اس نے ہماری تقدیروں کو بنایا ہے، لیکن جب ہم اس کی پیروی اور اتباع کریں گے تو اللہ پھر اپنی رحمت کے دروازے ہم پہ کھول دیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو میرے اس رسول کی پیروی کرے گا، جو میرے اس رسول کی نقالی کرے گا، جو میرے اس رسول کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، اس پر بھی میں اپنی رحمت کو نچھاور کروں۔ اور اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ اگر نقالی کرنی ہے، اگر تم نے عبادت کرنی ہے، اگر تم نے صدقہ کرنا ہے، تو ان عبادات کو اس طرح کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ تو یہ سبب کس چیز کا بنے گا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ رحمت کو برسائے۔ اللہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کب مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں، اللہ موقع دیتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو اور اس کی نقالی کرو، اس وجہ سے اللہ تجھ پر رحمت فرمائے۔ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات، واللہ چھوٹی منہ اور بڑی بات۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے رسول آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو لوگوں پر واضح کر دیجئے، لوگوں پر یہ چیز اشکار کر دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مالک تم سے محبت کرے، تمہارا مالک تم سے الفت کرے، جیسا کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا مدیر مجھ سے محبت کرے، اس محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ رحم دل ہو جاتا ہے، وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے وہ فوراً لبیک کہتا ہے۔ یہی معجزہ اللہ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع ہو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ،
اور جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اسے شیطان کبھی ورگلاتا نہیں. جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، جو اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے، تو پھر وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. لیکن اللہ کا محبوب بننا کیسے؟ طریقہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا آئیڈیل بنا دو، مجھے اپنا نمونہ بنا دو. اگر تم مجھے نمونہ بناؤ گے، اپنا آئیڈیل بناؤ گے، میری پیروی کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کی محبت کے لائق ہو جاؤ. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی محبت بہت بڑی ہے. اگر اللہ کی محبت میں سمو جانا چاہتے ہو، اگر اللہ کی محبت لے لینا چاہتے ہو، تو فَاتَّبِعُونِي. فرمایا کہ مجھے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں اپنا آئیڈیل بنا دو. جب میری رکھالی کرو گے، جب میری پیروی کرو گے، تو پھر تم اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین انسان بن جاؤ گے. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ کسی شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں. اذا احب اللہ العبد نادى جبریل. جب اللہ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں. بات سنو، حضرت جبریل آتے ہیں اور اللہ رب العزت جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس نے میرے رسول کی پیروی کی ہے. فاحببہ، تو تو بھی اس سے محبت کر. فرشتوں کا سردار ہے یہ، وہی فرشتہ ہے جس کو الامین کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو دنیا کے تمام انبیاء پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، اب یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت اور شفقت کرتا ہوں، لہذا تو بھی جبریل اس سے کیا کر، محبت کر. بات یہاں تک بس نہیں ہے. فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ. جبریل علیہ السلام پورے آسمان میں رہنے والے لوگوں کی طرف منادی کرتے ہیں، اور وہ منادی کیا ہوتی ہے؟ ان اللہ یحب فلانا. لو سن لو، تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا اللہ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، فلاں شخص تمہارے اللہ کا محبوب ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. اور اہل السماء کیا کرتے ہیں؟ آسمان پر رہنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اس شخص کے ساتھ غیبی محبت کرتے ہیں، وہ اس شخص کو جانتے نہیں ہوتے. یہی سبب ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا ہے لیکن ان سے محبت کرتے ہیں. یہ نظیر آپ کے سامنے ہے، مثال آپ کے سامنے ہے. قرآن میں آپ پہ پڑھتا ہوں، بات میں کرتا ہوں، نظیر آپ اپنے اندر ڈھونڈیے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جس سے آپ غیبی محبت کرتے ہوں. ان سے آپ غیبی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. رسول کی پیروی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ثمرہ کیا نکلا؟ اللہ کی محبت اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی، اور جبریل بھی اسی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے، اور اہل سما بھی
آسمان پہ رہنے والے لوگ بھی تم سے اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور صرف آسمان والے نہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ۔ آج مجھے بتائیے صلحاء کے نام زندہ نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، ان کے نام آج تک زندہ ہے۔ لوگ آج ان سے اپنا رابطہ کیوں جوڑتے ہیں؟ لوگ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ائمہ کو دیکھا نہیں، لیکن محبت اس لیے کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی عادات کو، آپ کے خصلات کو اپنی کتابوں میں جمع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اللہ کی پیروی کرنے سے اور کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی آیت میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ صرف یہی نہیں کہ تم اللہ کی محبت کے مستحق ٹھہر جاتے، اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اسی کی برکت سے، اس پیروی اور اس نقالی کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں، دنیا کے سارے انسان خطا کار، کبھی نہ چاہتے ہوئے انسان غلطی اور خطائی کر دیتا ہے، دانستہ اور غیر دانستہ طور پر انسان غلطی کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ان کی نقالی کرتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کو انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی بات نہیں، دنیاوی اور دینی معاملات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر و رہنما بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ مت سمجھا کریں ربیع الاول آتے ہی آپ سیرت کے بارے میں سنتے تو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں جانتے تو ہیں، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور جو شخص ان کی سیرت پہ عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ بھی اس کو کم نہ سمجھے، وہ اس کو معمولی نہ سمجھے، وہ اللہ کے ہاں بہت غیر معمولی، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پانچواں فائدہ اور پانچواں ثمرہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پہلی چیزوں سے بھی بڑی چیز اللہ رب العزت نے بنائی، یہ پہلی چیزوں سے بھی، پہلے فائدوں سے بھی بہت بڑا فائدہ بتایا ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ کو نمونہ بناتا ہے، آپ کی نقالی کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ان لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ رب العزت راضی ہوا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، سچوں میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، اور صلحاء میں سے۔ کتنے لوگوں کا ساتھ ہوا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ اگر رسول کی پیروی کرو گے، رسول کو اپنا نمونہ بناؤ گے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر اللہ انبیاء کی صفوں میں کھڑا کرے جب قیامت کا دن ہوگا۔ اور جس دن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے گا، جس دن ضرورت ہوگی کہ وہ نیک لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہو، جب اس کو بے نمازوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے اور پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو نامہ اعمال دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ جس کو فرعون اور حامان کی اور نمرود کی صف میں کھڑا کر دیا گیا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہارا جرم کیا تھا، تم نے زندگی کیسے گزاری تھی، سب آیا ہوگا۔ لیکن اگر اس کو انبیاء کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے
اور انبیاء کا ساتھ دے دیا جائے اور صدیقین کا ساتھ دے دیا جائے، اس کے کیا کہنے؟ اس کو نامہ اعمال ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہی کیا؟ لوگ پہلے جان لیں، لوگ پہلے سمجھ لیں گے یہ صدیقین میں سے، اور اس امت کے صدیق ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق کا مطلب ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانا، صدق کے دل سے اس کو ماننا، اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا اور اس کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنانا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اور شہداء کی صف میں قیامت والے دن اللہ اس کو شہداء کا ساتھ عطا فرمائے۔ اور شہید کون ہے؟ جو اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں کٹا دیتا ہے، اپنے خون کو بہا دیتا ہے، اور ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ وہی شہید ہے جس کو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ ان کو مردہ مت کرو، یہ زندہ ہے، یہ میرے ہاں رزق کھاتے ہیں، میرے ہاں ان کے لیے رزق رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا ساتھ اللہ رب العزت کس کی برکت سے دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور پیروی کرنے کی برکت سے۔ والصالحین، اور صلحاء کا، نیک لوگوں کا، اللہ کے دوستوں کا، جو اللہ کے ساتھ راضی ہو گئے، اللہ کی عبادت میں آگے چلے گئے، اللہ کی عبادت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور انبیاء کی بھی دعا یہ تھی نا، وَهَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد۔ رسول اللہ کی پیروی کرنے سے انبیاء کا ساتھ ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے سے شہداء کا ساتھ ملے گا، صدیقین کا ساتھ ملے گا، اور صلحاء کا ساتھ ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے بڑی بات، چھٹا انعام آپ کی پیروی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے طریقے پر چلنے کا چھٹا انعام اللہ رب العزت نے بہت بڑا رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، اس کے طریقے پہ چلے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب العزت اس کے ضمن میں اس کو جنت باغات دے۔ آج ہم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم دنیا کے باغات خرید سکیں، اور وہ باغات جس میں دنیا کی ساری سہولیات موجود، بلکہ ایسی سہولیات موجود ہوں جس کے بارے میں کسی انسان نے سنا نہیں ہوگا، کسی انسان نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، ایسی سہولیات اگر اس باغ میں ہو وہ ہم اس دنیا میں خرید نہیں سکتے۔ لیکن رسول اللہ کی پیروی کرنے سے، آپ کی اتباع کرنے سے اللہ رب العزت اس طرح کے باغات دیں گے کہ جن میں نہریں چل رہی۔ شہد آج خریدنے کی سکت نہیں، شہد کی نہریں، دودھ مہنگا ہے، غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان نہروں کے کیا کہیں، اس دودھ کی سفیدی کے بارے میں کیا کہنے، اس شہد کی مٹھاس کے بارے میں کیا کہنے۔ دنیا کے ہر قسم کے شہد اکٹھے کر لے، اس کے ذائقے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ کیوں زور دیا اتنا اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کیونکہ پیغمبر اللہ کی طرف سے آتا ہے، تبعیض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ مبعوث فرماتے ہیں، اللہ نبی کو بھیجتے ہیں، اللہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنی مخلوق سے کہنا ہوتا ہے، اپنے بندوں کی طرف نازل کرنا ہوتا ہے، وہ اس نبی کی طرف سے نازل کرتے ہیں۔
وہ اس نبی کی طرف اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ اس چیز کو، اس حکم کو لے کر نازل ہوتا اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اس پر زور دیا ہے کہ میرے اس نبی کی تابعداری کرنا، میرے اس نبی کی پیروی کرنا، جو تم برسوں سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہو، کہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تو نہیں۔ پتہ کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، میں اتنے حج کر چکا ہوں، میں عمرے کر چکا ہوں، کیا میرے وہ عمرے اور کیا وہ میرے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھے کہ نہیں تھے؟ میں تجارت کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، کیا میرا یہ کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ تجزیہ کرنا پڑے گا۔ کہیں میں کاروبار سود کا تو نہیں کرتا، کہیں میرے کاروبار میں سود کا پیسہ تو نہیں لگا ہوا، کہیں میں کسی ایسی کمپنی کا شیئر تو نہیں خریدتا ہوں جو سودی کاروبار کرتی ہے، کہیں میں جوا تو نہیں لگاتا ہوں۔ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ شرط یہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، خواہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، اگر تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہو تو پھر اللہ رب العزت انسان کو وہ دیں گے، یدخلہ الجنات، اللہ انسان کو وہ چیز عطا کریں گے جو انسان اپنی ساری زندگی میں تب وہ دور کوشش کرتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت مجھے وہ جنت عطا کرے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مشکل برداشت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ یتیموں کا خیال کیوں کرتے ہیں؟ مساکین کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ صدقہ خیرات زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ رسولوں پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ اس کی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ اپنی تقدیر کی اچھی برائی پر کیوں ایمان لاتے ہیں؟ کس لیے؟ حالانکہ لوگوں نے برا بھلا کہا، اس شخص نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ تو نمازی ہے، یہ شخص تو ہر وقت نماز میں مگن رہتا ہے، یہ شخص تو ہر وقت قرآن مجید پڑھتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو بھی سنا، اپنے وقت کو صرف بھی کیا، اپنے اوقات کی قربانی بھی دی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ عید کا موقع آیا، مہنگی سے مہنگی قربانی خریدی، بڑے سے بڑا جانور خریدا، اور اس کو خریدنے کے بعد کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قربانی اللہ کے لیے دیں، لوگوں کو دکھانا نہیں۔ الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا ہے، ریاکاری نہیں کرنی ہے۔ اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ کی طرف اس قربانی کو بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن قربانی کا جانور خریدا، اس میں ریاکاری ڈال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ کا نام نہیں لیا، تو اللہ رب العزت اس کی مہنگی ترین قربانی بھی قبول نہیں کرتے۔ سبب یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں بتایا، اس کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح نہیں دیا کہ لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ اس مرتبہ حاجی صاحبان نے اتنی قربانی کی ہے۔ اور آج کل حاجی بھی یہی کچھ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے قربانی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ اب حاجی صاحب کے پاس پیسہ نہیں، پچھلے سال حاجی صاحب نے اتنی قربانیاں کی تھی، ربیع الاول کے آتے ہوئے اتنی دیویں پکائی تھی، اس مرتبہ حاجی صاحب نے کچھ نہیں پکایا، لہذا اپنے سٹیٹس کو، اپنی سطح کو، اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے جب وہ کوئی کام کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ رب العزت وہی کام اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اس میں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے، جنتیں دے گا اللہ رب العزت، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ کچھ عرصے بعد اس کو نکال دیا۔ دنیا میں لوگ محل بناتے ہیں، دنیا میں لوگ بڑے بڑے باغات بھی بناتے ہیں، لیکن کیا ہے؟
60 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، 100 110 120 150 200 سال تک اس کو اس باغ سے نکال دیا جاتا ہے، اس کی روح کو قبض کر دیا جاتا ہے، اس کی تمام آرائشوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم میں روح کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے، لیکن یہ جنتیں کیسی ہیں؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک چیز عطا کر دی جائے، اللہ کی نعمت عطا کر دی جائے اور پھر اس کو چھینا نہ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ان کو کبھی ختم نہ کرنا، ہاں وہ ختم نہیں ہوگی، آپ کی زندگی تک وہ باقی رہیں گی، آپ کی حیات تک، لیکن جو ہی اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤ گے اللہ رب العزت وہ تمام چیزیں تم سے چھین لے گا، اس کے وارث تمہارے خلیفہ بنیں گے، تمہارے پیچھے آنے والے بچے بنیں گے، وہ تم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاؤ۔ خالدین فیہا، اس میں اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ تم کو رکھے گا، لیکن کیوں؟ وجہ، سبب، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے آپ نے پیروی کی ہے۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، لوگوں سن لو، ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں یاد رکھ، ایک چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کہ جس نے میری پیروی کی، جس نے مجھے اپنا نمونہ بنایا، جس نے مجھے اپنا راہبر و رہنما بنایا، جس نے میری تابعداری اور اتباع اور پیروی کی، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے میری پیروی کی بلکہ اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جو میرے طریقے پر نہ چلا، جس نے مجھے آئیڈیل نہ بنایا، خواہ وہ معاملہ تجارت کا ہو، خواہ وہ معاملہ دین کا ہو، خواہ وہ معاملہ دنیا کا ہو، اگر اس نے مجھے میری نافرمانی کی اور میرے طریقے پر وہ نہ چلا تو یاد رکھنا اس نے میری نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے سامنے وہ سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جائے اور اللہ کی بغاوت پہ اتر جائے اور اپنی ہی منمانی کرے، اللہ رب العزت اپنے اس سرکش شخص کو نہیں چھوڑے، اللہ رب العزت پھر اس کا محاسبہ قیامت والے دن کریں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔